بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 سال کی عمر میں رفقہ بنت بتوہ بیل سے شادی کر لی تھی۔ رفقہ بانجھ تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ نے بڑے لڑکے کا نام ایسور رکھا جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہے اور آپ کی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے خام شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب ضعیف ہو گئے تو آپ کی بنائی کمزور ہوگی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ ایسے شکار کو چلے گئے تو آپ کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق کو پیش کر دیا۔ رفقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول کیا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین اس سے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں ایس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مخصوص دعا حضرت یعقوب حاصل کر چکے ہیں۔ ایس کو اس پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب کو قتل کر دوں گا، جس کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی مخصوص دعا کی۔ دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے ایس کے ارادے کو بانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین اران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقہ نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے لی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رختے سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن جب آپ حالت سفر میں تھے، رات ہوگی اور آپ آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ نے ایک پتھر کر سرہانہ بنا کر سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیری اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختصر ہوگی۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے خان لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ آپ نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام بن کثیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے خاں پہنچے۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی جبکہ لیا ضعیف بصارت کا مرض رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ آپ نے راحیل کا انتخاب اسی لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کی پیکر تھی اور دوسرا آپ کو وہ پہلی نظر میں ہی بڑی محسوس ہوئی۔ آپ کے ماموں شادی کے لیے راضی ہو گئے مگر ساتھ ہی ایک شرط عائد کر دی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چراؤ، بھی نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنے دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے آپ سے رحیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی بیاہ دی جائے۔ ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن رحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حافظہ بن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا، بعد ازاں تورات شریف کی شریعت میں ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے رحیل سے شادی کرنے کے لیے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا۔ متعدد روایت میں ہے کہ آپ کی رحیل سے شادی تو ہوگی مگر ان کی اولاد نہ پیدا ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو جو باندی دی گی اس کا نام زلفا اور رحیل کو جو باندی دی گی اس کا نام بلخا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا، جبکہ رحیل جو کہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ رحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتی، چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی باندی بلخا اپنے شوہر یعقوب کو حبا کو دے دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ آپ نے باندی بلخا سے وصی کی تو اس کے بطن سے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دی۔ رحیل کو یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگی۔ ایک دن آپ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ شرافت کا پیکر، حسن و جمال کا منبع جنہیں دنیا یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہتے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے 1 یا 2 سال بعد وہاں سے اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر گئے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے دین اسلام پھیلانے کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔